کرام کو تعینات فرمایا جو تیر انداز تھے ان کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ اے صحابہ ہم جنگ جیتیں یا ہاریں آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، وہاں سے نیچے نہیں آنا۔ مشرکین کا لشکر آیا مسلمانوں کی، ان سے جنگ ہوئی، مسلمان یہ جنگ جیت گئے، مسلمانوں کو یہ جنگ فتح ہو چکی، تو اس پہاڑی سے 40 صحابہ کرام نیچے اترے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 38 صحابہ کرام نیچے آئے۔ تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مشرکین مکہ میں سے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس پہاڑی پر چند صحابہ باقی ہیں، باقی سب نیچے آ گئے، تو انہوں نے اس پہاڑی کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جو 10 صحابہ کرام ہمارے پہاڑی پر موجود تھے ان کو شہید کیا، پھر نیچے آئے اور 60 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ ٹوٹل 70 صحابہ کرام ہمارے اس غزوہ میں شہید ہوئے، جن میں حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور ان 70 صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے احد کے دامن میں ہی مدفون کیا۔ تو انشاءاللہ وہاں پر سب ایک ساتھ چلیں گے، شہداء کو سلام پیش کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سب نے ایک ساتھ رہنا ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا سب کے۔ ابھی پہلے قبلتین جائیں گے، پہلے ہم لوگ پہلے انشاءاللہ حضرت قبلتین جائیں گے۔ قبلتین میں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور سب ایک ساتھ جائیں گے اور بہت جلد سے جلد واپس آئیں گے، کیونکہ ابھی ایک ساتھی چھوٹے ہیں اور ان لوگوں کو واپس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ ہم یہ دھیان رکھیں گے کہ ساتھ میں جائیں گے اور ایک جگہ پڑھیں گے، یہ نہیں کہ میں یہاں چلا جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تم وہاں چلے جاؤ، اور اس میں سب بعد میں بکھر جاتے ہیں۔ صرف 2 رکعت ہی آپ کو ادا کرنی ہے اور واپس آ جانا ہے انشاءاللہ۔ سب مجاہد کرام رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں جی، سیدھے ہاتھ کی طرف۔ یہ جو ایریا ہے، یہ مقام یہ غزوہ خندق کا ہے، جہاں اسلام کا تیسرا غزوہ ہوا تھا، تیسری جنگ ہوئی۔ یہ آپ مسجدیں دیکھ رہے ہیں، ایک وائٹ مسجد ہے بڑی سی، اور یہ آپ کے ایک رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں، یہ پہاڑی کے اوپر ایک اور مسجد ہے چھوٹی، اس کو مسجد فتح کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جنگ کے دوران حضور علیہ السلام کا خیمہ مبارک تھا، اور یہ جو پہاڑ آپ نے دیکھا ہے، یہ پیچھے پہاڑ ہے، اس کو کہتے ہیں جبل سلا۔ جبل کا مطلب پہاڑ، سلا مینز لمبے طویل سجدے والا۔ یہاں پر ایک غار ہے، غار سجدہ کے نام سے، جہاں پر حضور علیہ السلام نے اس جنگ کے دوران 3 دن اور 3 راتیں گزاری، اسی جگہ پر، اسی غار میں۔ اور کیا مانگا اپنی امت کے لیے دعا۔ کتنی محبت آقا کو اپنی امت سے کہ جنگ کے میدان میں بھی نہیں بھولے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا والعصر، زمانے کی قسم اٹھائی، اور آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان تو خسارے میں ہے۔ اللہ پاک کھلا انسان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ انسان تو خسارے میں ہے، مگر آگے اس کا حل بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، ہم نے یہیں پہ بات ختم سمجھ لیا کہ بس ایمان لایا خلاص جنت ہماری ہے۔ ایسا نہیں ہے بھئی، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال صالحہ بھی شرط ایمان کے ساتھ۔ تو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، سب میں خامی ہے۔ میرے اندر جو خامی ہے مجھے معلوم ہے، آپ کے اندر جو خامی ہے آپ کو معلوم ہوگا۔ تو یہاں سے یہ نیت کر کے جائیں کہ ہمارے اندر جو خامی ہے انشاءاللہ ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد نہ بیت اللہ کے چکر لگانے تھے، نہ سبز گنبد کا دیدار کرنا تھا، مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہاں سے سرکار کی سیرت کو لے کر جائیں، جیسے کہ انہوں نے زندگی گزاری اور گزارنے کا حکم دیا۔ جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، جیسے بھی گزری، پر اپنی بقیہ زندگی سرکار کی سیرت کے مطابق ڈھالنی ہے۔ تو کوشش کریں گے نا صاحب انشاءاللہ۔ دوبارہ زیارت کر لیجئے، یہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف غزوہ خندق کا مقام ہے سارا۔ تو انشاءاللہ ابھی مسجد قبلتین پہنچیں گے۔ اور جیسے عارف بھائی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ سب ایک ساتھ چلیں گے اور ایک ساتھ ہی آئیں گے۔ وضو سب کا ہے ماشاءاللہ، 2 رکعت ادا کریں گے تحیۃ المسجد، اور ایک ہی جگہ پہ نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی میں ماشاءاللہ لیڈیز کو لے کے گیا تھا۔